بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں بشیر شیخ. پروگرام حالات حاضرہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ انڈیا نے کشمیری عوام پر ظلم و ستم کے باہر گرا دیے، ان کو ان کے گھروں میں قید کر دیا، وہاں کرفیو لگا دیا، وہاں پر ان کی آزادی کو تمام محدود کر دیا، ان کو کسی طرح ان کی نقل و حرکت بین کر دی گئی. اس تمام صورتحال پر دیکھیں پوری دنیا خاموش ہے. ان تمام ممالک میں ان کے حق میں مظاہرے ضرور ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، لیکن سرکاری طور پر حکومتوں کی مسلسل خاموشی ایک سوالیہ نشان بن چکی ہے. اور یہ چیز کب تک چلے گی؟ قومی متحدہ کی جنرل اسمبلی کو دیکھ لیں، دوسرے اداروں کو دیکھ لیں، بڑی بڑی طاقتوں کو دیکھیں، کوئی اس معاملے کو سلجھانے کو نہیں آ رہا. اس تمام صورتحال پر بات چیت کرنے کے لیے آج ہم ایک ایسی شخصیت کو دعوت دیں گے جو کہ پاکستان کے ممتاز سیاسی گھرانے محترمہ تہمینہ دولتانہ کے صاحبزادے جناب میاں عمران عقیل دولتانہ صاحب. السلام علیکم. نوجوانوں کی ابھرتی ہوئی قیادت ہے پاکستان کے ساتھ. نوجوانوں کو بہت ساری امیدیں ہیں. یہ غرض کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں سیاست میں نہ ہوں، لیکن کو سیاست میں لانے کے لیے بہت کوشش ہو رہی ہے. نوجوان چاہتے ہیں کہ یہ آگے بڑھیں. یہ سب جو عرصے دراز سے چلتا آ رہا ہے، ہم کہتے آ رہے ہیں کہ کشمیری عوام کو آزادی دی جائے، حکام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کیا جائے، لیکن وہ عمل درآمد نہیں ہوا. اس سے کئی قدم آگے کام اٹھا دیا. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے آج مجھے عزت بخشی اور بولنے کا موقع دیا. بات بڑی سمپل سی آ رہی ہے جی کہ ایک لفظ ایک لائن میں یہ ساری بات مکمل ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز. جب ایک انسان یا ایک ادارہ یا ایک قوم اپنے آپ کا وقار خود نہیں بناتی، اپنی عزت خود نہیں کراتی، آپس میں سلوک اور اتفاق نہیں لاتے، تو پھر یہی ہوتا ہے. پھر باہر سے بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ پھر ان کے اوپر غالب آ جاتی ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں، مگر میری ہمیشہ سے سوچ ہے، میرے بزرگوں نے مجھے جو سکھایا وہ یہ تھا کہ اگر ایک انگلی کسی کی طرف کریں تو 3 انگلیاں آپ کی طرف ہوتی ہیں. تو آج ہم انڈیا کو یا پرائم منسٹر مودی کو برا بھلا کہنے کی جگہ اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں بہت کچھ نظر آئے گا کہ آج ہمارے ساتھ کشمیر میں بھی اور ہر جگہ پہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے، کیوں ہم ہر جگہ پہ پسپائی اور ناکامی دیکھ رہے ہیں. اور جو ہمارے ساتھی ملک سے باہر کام کر رہے ہیں یا ملک سے باہر رہ رہے ہیں، وہ کتنی مشکلات میں بیٹھے ہیں. اگر آپ دوسرے ممالک کے انڈیا کے رہائشیوں کو دیکھیں جو باہر ایکسپیٹس باہر گئے ہوئے ہیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ ان کے ساتھ جس طرح باہر کی دنیا ڈیل کر رہی ہے اور جس طرح ہمارے ساتھ ڈیل کر رہی ہے، وہ ویسٹ میں کم سے کم زمین آسمان کا فرق ہے. تو ہمارا جو ڈیسپورا وہاں بیٹھا ہوا ہے، کیا ان کو بھی ہم کور کر پا رہے نہیں؟ تو پھر ہم کشمیر میں کیسے کور کر سکتے ہیں؟ تو آئی تھنک کہ ہمارے اداروں کو، ہمارے سیاستدانوں کو اور ہمارے جتنے بھی ہمارے کارکنوں کو، ہمارے جو ہمارے بزنس مین ہیں ان کو، ہمارے کاشتکار کو، سب کو مل کے اپنے ملک کو بنانا پڑے. اور جب تک ہم سب اکٹھے نہیں ہوں گے اور یکجا ہو کے اپنے گھر کو نہیں سنوارنے کو سوچیں گے اور اپنی ذات سے باہر نہیں نکلیں گے، تب تک تو بس یہی ہوگا ہمارے ساتھ. اور یہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بدتر ہوگا اگر ہم نے اپنے آپ کو ابھی بھی نہ سنبھالا. ناصر، میاں صاحب نے ان باتوں میں اپنے خیالات کا جو اظہار شروع کر دیا ہے، اس سے بہت ایک نمایاں بات کی ہے کہ ہمیں اپنی ترقی کے پروگرام کو اجاگر کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اس کو ایک سائڈ رکھ کے اپنی خامیوں کو اجاگر کرنا شروع کر دیا، جو کہ دنیا بھر میں ہماری خامیاں پھیل گئی. ہم نے لوگوں سے چندے مانگنے شروع کر دیے، ہم نے لوگوں سے امداد لینی شروع کر دی. ہم نے اپنے آپ کو اس طرح ثابت کر دیا کہ وہی چیز آج ہم پر حاوی ہو رہی ہے اور اسی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور آج ہم تعینات کھڑے ہیں. یہ سب، یہ بالکل آپ کی بات پہ جائے، یہ ایک افسوس صورتحال ہے اس ملک کے لیے، اس ملک میں رہنے دے ایک ایک شخص کے لیے. لیکن یہ جن لوگوں نے ایسا کیا ہے، جو لوگوں نے ایسے حالات پیدا کیے ہیں، ان کی کیا سوچ ہے؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ہمارے پرائم منسٹر نے، جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں، وہ جس ملک میں جاتے ہیں ان کو ایک پاکستان کے بارے میں اچھا تاثر دینے کے لیے،
پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کو بہت خوبصورت بنانے کے لیے وہ بڑا کہتے ہیں، اور انہیں کوئی احساس نہیں ہوا کہ پاکستان کرپٹ ہے، ہمارے لوگ کرپٹ ہیں، وہاں یہ ہو گیا یہ ہو گیا. یہ ساری صورتحال آج اس حالات پر پہنچ گئی. یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ میری تھوڑی سی سوچ اس میں مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا وہ کہا جاتا ہے کہ آپ اسکرو ڈرائیور سے آپ پانے کا کام لے رہے ہیں. ہر انسان کی ایک سوسائٹی میں اپنی ایک مقام ہوتا ہے، اپنی ایک پوسٹ ہوتی ہے. عمران خان ایک فنومنا تھے. بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ہمارے پاس عمران خان ہی وہ چہرہ رہ گیا تھا جو کہ انٹرنیشنلی ریکگنائز تھا، جو کہ پہلے میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بات کروں گا کہ ہلری کلنٹن اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ رٹز ہوٹل کے باہر میں اور میری بیٹی چیلسی گھنٹہ ڈیڑھ کھڑے ہوئے بے نظیر بھٹو کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے. تو کیا یہ ملک کی عزت نہیں تھی؟ اور کیا بے نظیر بھٹو کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ کیا کسی قسم کی کوئی کم رسپیکٹ ملی تھی؟ تو اسی طریقے سے عمران خان صاحب نے اپنی کھیل میں، اپنی پرسنالٹی میں دنیا میں اپنا لوہا منوایا تھا، یہ سیاست میں آنے سے پہلے. جی اور ہمارے ملک کا ایک بہت ہی پیارا اور ہم سب کو بہت ہی زیادہ احترام والا ایک شخصیت تھی. میں اس لیے یہ بات کر سکتا ہوں کہ ان کے سیاست میں آنا جو ہے وہ میری نانی کے ڈرائنگ روم میں فیصلہ ہوا تھا. ہم لوگ پاکستان تحریک کے اتفاق میں تھے جو کہ جنرل حمید گل صاحب نے بنائی تھی، اور یہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں تھی، یہ ایک سیاسی پارٹیوں کو ڈائریکشن دینے کے لیے ایک تحریک چلی تھی جس میں سب پارٹیوں سے لوگوں کو لانا تھا، اور مسلم لیگ نے بھی آنا تھا، پیپلز پارٹی نے بھی آنا تھا، جماعت اسلامی نے بھی آنا تھا، اور اس میں حامد خان صاحب ایڈوکیٹ صاحب تھے. تو اس میں سب نے آنا تھا اور سب نے مل کے اس کو ملک کی سیاست کے اوپر غور و فکر کرنا تھا کہ کس طرح ہمارے باقی ادارے، فوج، باقی ہماری بیوروکریسی، ہمارے تاجران اور سیاستدان مل کے اپنے ملک کو سنبھالیں. تو میرا اگر صحیح یاد ہے مجھے تو 1996 میں تحریک اتفاق کو اچانک جنرل حمید گل صاحب نے تحریک انصاف بنا دیا، اور ہمیں میری نانی کے ڈرائنگ روم میں کہا گیا کہ جی آج سے ہم تحریک انصاف. چلو ٹھیک ہے، اتفاق کے ساتھ انصاف، کوئی بات نہیں. مگر اس کے بعد اور ہم، میرا خیال ہے میری نانی اس کی چوتھی رکن تھی اور میں اس کا 5واں رکن تھا. اگین یہ ایک تحریک تھی جس نے وہی کام آگے لے کے چلنا تھا، ملک کو سیاسی طور پہ فردر ڈیولپ کرنے کا، اور اس میں ہر عمر کے، ہر فکر، ہر سوچ کے لوگوں نے اس کا حصہ بننا تھا. مگر ہمیں ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ اس کے سربراہ عمران خان صاحب ہوں گے. تو میری نانی اماں نے اس وقت فرمایا، انہوں نے کہا جی کہ آپ جنرل صاحب کیا بات کر رہے ہیں، عمران خان تو ابھی ٹرین ہی نہیں ہوئے، آپ اگر اس کو سیاست میں لانے پہ سیریس نہیں ہے تو آپ اس کے 15 سیاسی سال ضائع کر دیں گے، 15 سے 20 سیاسی سال. وہی ہم آج دیکھ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا ان کو اگر آپ سیاست میں لانے پہ سیریس ہیں تو پھر ان کو کسی سیاسی پارٹی میں ڈالیں. ان کو پتہ چلے کہ دھوپ میں ایک ورکر جب کھڑا ہو کے اپنے لیڈر کا انتظار کرتا ہے، کئی گھنٹے انتظار کرتا ہے، اور وہ لیڈر اس کو ہاتھ بھی نہیں ملاتا تو اس ورکر پہ کیا گزرتی ہے. اور جب ایک سیاسی لیڈر اپنے ساتھیوں کو کس طرح ساتھ لے کے چلتا ہے یا نہیں ساتھ لے کے چلتا تو ان کی کیا کیفیت اور کیا سوچ ہوتی ہے. تو ان کی ٹریننگ ہونی ضروری ہے، اور تب ان کو آپ آگے لائیں. اگر آپ کامیاب بزنس مین کو دیکھیں وہ بھی تو یہی کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے بیٹے کو پہلے گارڈ لگاتے ہیں، اس کے بعد اس کو کام پہ لگاتے ہیں. میں آپ کی بات بہت پیاری ہوتی جا رہی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کی ایک ایک بات بہت اچھے پھولوں کی مانند ہوگی. اچھا، ایک چیز ناظرین کو پتہ ہے اور میں فرق کے لیے کروں کہ یہ جو گھرانہ ہے یہ وہی گھرانہ ہے جس نے تحریک قیام پاکستان میں قائد اعظم کے ساتھ قدم قدم پر حصہ لیا، ساتھ لیا، اور قائد اعظم نے ان کی مشاورت کو، یہ نہیں کہ خالی مشاورت، ان کو ترجیح دیتے تھے، اور بے شمار ملک کے سیاستدان آگے بڑھنے کے لیے اس گھرانے کے ساتھ تعلق بناتے ہیں. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، مجھے نہیں پتا اس کی کیا وجوہات، کہ یہ گھرانہ جو کردار انہیں ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا. یہ سب یہ کیا وجہ ہے؟
میں بالکل اس کے اوپر آپ کو جواب دیتا ہوں، مگر میں ایک چھوٹی سی بات اگر آپ اجازت جی دیں جی جی تو میں اسے ختم کر دوں، پھر میں اس جی کی جی طرف آتا ہوں۔ جو میں نے ابھی تک بات کی اس میں ایک چیز ضروری تھی، دیکھیں سیاستدان جو ہے نا وہ ایک ڈسپوزیبل کموڈٹی ہوتا ہے، اور اسی لیے اور وہ بیسکلی ایک مشین کے اندر جس طرح گریس کا کام نہیں ہوتا، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے سسٹم کو چلتے رہنے دینا ہوتا ہے، سیاستدان نے ختم ہونا ہوتا ہے، اداروں نے رہنا ہوتا ہے۔ اور جب ایک سیاسی سوچ بدلنے کا وقت آتا ہے تو سیاستدان کو ڈسکارڈ کر کے نئی سیاسی سوچ کے سیاستدانوں کو لایا جاتا ہے، اور اس سے پھر ملک جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، اور ملک کا آپ میرے سے بہتر سمجھتے جی ہیں کہ ملک کا پہیہ چلتا رہتا ہے۔ سو ایک ڈسکارڈیبل کموڈٹی۔ مگر جہاں تک عمران خان تھا یہ ایک فینومینا تھا، ہمارے ملک کا ایک پہچان تھی، اس کو سیاست کی نظر کرنا ہی غلط فیصلہ تھا، اور یہی ہماری پہلے دن کی سوچ تھی، یہی ہماری آج کی سوچ ہے کہ یہ ہمارے ملک کا ایک ماؤتھ پیس تو بن سکتے تھے، ایک آنریڈی ایک ریسپیکٹیبل پوزیشن لائک اے پریزیڈنٹ بن جاتے، بہت اچھا تھا، ہمارے ملک کی ہر جگہ پر یہ لوگ یہ نمائندگی کرتے، کوئی اچھا اور عہدہ دے دیا، نمائندگی کرتے نہیں، صدر کا بھی ان کے بالکل آج ایک ہمارے ملک کی رسپیکٹ کرائی تھی، آج ان کے پاس ہوتا تو بڑی اچھی بات ہے، مگر یہ جو سیاست میں ان کو لایا گیا اور ان کو ضائع کیا جا رہا ہے، میں آپ کے آگے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے اس اثاثے کو آج ضائع کیا جا رہا ہے، سیاست میں جھگڑا ہوتا ہے، سیاست میں اختلاف رائے ہوتا ہے، سیاست کے اندر دوستی دشمنی ہوتی ہے، بدلے ہوتے ہیں، تو یہ ان کو ہمارے اس ایک جس طرح آپ سمجھے نا کہ ایک بندے کو ایک پی ایچ ڈی کو ایک میٹرک کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بٹھا دیا گیا، تو اس کو بیسکلی ڈاؤن سائز کر دیا گیا، اس بندے کی امیج کو خراب کر دیا گیا، اور یہ اس ملک کے ساتھ بڑا زیادتی اور دشمنی ہوئی کی گئی معذرت کے ساتھ۔ اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کرنے کی آج بھی یہ ضرورت ہے کہ تھوڑا سا خان صاحب بھی اپنے اندر شفقت لائیں، محبت لائیں، تھوڑا سا لوگوں کے ساتھ بنانے کی کوشش کریں۔ اب آ گئے اس مسئلے میں، اس میدان میں آ گئے، تو سیاست تو ہوتی ہی ہے دوسروں کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کرنا، دوسروں کے مسائل کو سمجھنا اور اپنی بات کرنا۔ ہمارے ملک کی بہت پیاری بات کی اقتصادی طور پہ جو مسائل بن رہے ہیں وہ اقتصادی مسائل ہیں ہی اس وجہ سے کہ لوگوں کے اوپر حکم دیا جا رہا ہے، لائک جس طرح وہ کرکٹ کے زمانے میں حکم دیتے تھے، بڑا اچھی بات تھی، بالا کی ٹیم میں وہ بہت اچھا کام چلتا تھا، مگر آج جب وہ حکم دے رہے ہیں تو ان کے وزیر تک کام کرنے کو تیار نہیں کہ بھائی کل کو ہمیں نیب نہ پکڑے۔ ہر کاروباری آدمی کام کرنے سے 10 بار سوچ رہا ہے پہلے کہ بھائی کوئی غلطی نہ ہو جائے، بینکرز کام کرنے سے ڈر رہے ہیں کہ ہم، تو مسئلہ کیا ہوا کہ سارا سسٹم جیم ہو چکا ہے، سارا کا سارا سسٹم بیٹھ کے، تو ان کو بھی تھوڑے سے مہربانی کرنی پڑے گی، اور جو ہم لوگ سیاسی حریف ہیں یا اپوزیشن ہیں، ہمیں بھی صرف اور صرف ذاتیات پہ نہیں سوچنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سب کو کوڑا گھٹ بھرنا ہے، ہر ایک کو درگزر کرنا ہے، ہر ایک کو معاف کرنا ہے، اور ہر ایک کو مل کے اپنے گھر کو سوچنا ہے۔ بے شک ہم جیل میں بھی پڑیں، مگر اس وقت ہم اپنی پاکستان کی جیل میں پڑیں، پوچھیں ہم لوگوں سے جو ہندوستان کی جیل میں پڑھیں یا بنگلہ دیش کی جیل میں پڑھیں یا سعودیہ کی جیل میں پڑھیں یا یو اے کی جیل میں پڑھیں یا امریکہ میں پڑھیں، ان کا کوئی بھی نہیں۔ تو ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے جدھر بھی ہم ہیں ہم اپنے گھر کا سوچیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری بات آپ نے کی تھی فیملی کی، تو میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا کہ جو سیاستدان ہوتا ہے نا جی وہ ڈسپوزیبل ہوتا ہے، اور جب ایک سوچ چینج ہوتی ہے تو اس سوچ کے ساتھ سسٹم نے چینج ہونا ہوتا ہے۔ جو سیاستدان اس سوچ کے ساتھ اپنے آپ کو اسی معیار پہ تبدیل کرتے جاتے ہیں وہ اپنی پوزیشنیں ہولڈ کرتے ہیں، اور جب کہیں پر کوئی وہ کیا کہتے ہیں اس کو حالات کے ساتھ سمجھوتے کا خیال نہ رہے تو وہاں پر پھر سیاستدان جو ہے اس کو بیک فٹ پہ آنا پڑتا ہے، بیکاز اس کی مخالفت پڑ جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ میں نے جو سبق سیکھا ہے میاں ممتاز دولتانہ سے لے کے بیگم تہمینہ دولتانہ تک، بلکہ عظیم خان دولتانہ مرحوم تک، وہ یہ تھا کہ آج عظیم خان دولتانہ اگر زندہ ہوتے تو یہ اماں جی کی ڈور جو ہے یہ بڑی اڑان پہ ہوتی اس وقت۔ تو ہماری فیملی کا جہاں تک آیا وہ غالباً سمجھوتے کا تو اتنا مسئلہ نہیں تھا، مگر ہمارا ایک بہت پیارا بھائی چلا گیا، ہمارا نقصان ہو گیا، تو شاید اس کی وجہ سے ہم تھوڑے ٹوٹ گئے، مگر انشاءاللہ اللہ نے اگر ہمت دی تو دوبارہ اپنے قدموں پہ آئیں گے۔ میرا بھائی میاں عرفان دولتانہ میری والدہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آج ایم پی ہیں،
اور میری چھوٹی بہن ہے نتاشا دولتانہ، وہ اس وقت پریزیڈنٹ ہے ساؤتھ پنجاب کی پیپلز پارٹی کی. میرے پہ بڑے میاں صاحب میاں نواز شریف صاحب نے ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے بہاڑی کی، میں اس کا جی. تو اس طرح مطلب ہے ہم لوگ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. ہم اپنے بڑوں کی تو یوٹی کی خاک برابر بھی نہیں ہے، مگر ہم کوشش پوری کریں گے انشاءاللہ اپنے بڑوں کی، اپنے والدہ کی، میاں عظیم خان دولتانہ کے نقش قدم پہ چلیں. ناصرین، محترمہ تہمینہ دولتانہ صاحب کا کردار پارلیمنٹ میں کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. آج پارلیمنٹ کا ایک